देखिए جی، سب سے پہلی چیز یہ، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی ترقی میں جو سب سے بیسک چیز ہے وہ ہے اللہ پر توکل. کیونکہ جس کا خدا پر توکل ہوتا ہے وہ پھر شارٹ کٹس یوز نہیں کرتا. شارٹ کٹ میں بھی بہت سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کو کہیں نہ کہیں جا کر ایک ایسا ڈپ آتا ہے کہ وہ اس کے بعد دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ ایزی کم ایزی گو والی بات ہوتی ہے. دوسرا میں یہ کہتا ہوں، جس طرح میرے بارے میں، میں اپنے بارے میں، کہ میرا جو پیسہ ہے اٹس اے ویری ہارڈ ارن منی، اس لیے مجھے اس کی بہت قدر ہے. میں یہاں تک کہوں گا، ٹھیک ہے، میں ریڈی والے کے ساتھ کھڑا ہو کے کبھی اس سے بھاؤتاؤ نہیں کرتا. جس دن سے مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یار کیا فرق پڑتا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے. ایون میں یہاں تک کہوں گا، ایک چوک پہ ایک صاحب آیا، ایک مانگنے والا، اور اس نے مجھے آگے کہا کہ مجھے دے. تو میں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا، میں نے کچھ کہا نہیں، تو مجھے آگے سے کہتا ہے کہ مجھے پھر دوبارہ دے. تو میں نے اس کو نکال کر کوئی پیسے دیے، تھوڑے تھے، زیادہ تو نہیں، بٹ چلے پھر بھی ایک اچھی اماؤنٹ تھی، میں نے اس کو دی. تو مجھے کہتا ہے، مطلب ہے تو زیادہ سوچ نہ کہ جڑا تو دے رہے ہیں اللہ دے دیتے وچوں دے رہے ہیں. That was a learning for me کہ خدا نے اگر ہم سب کو بہتر بنایا ہے، اسی طرح اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی دیکھو اوپر کی طرف مت دیکھو. جو تم سے اوپر ہیں، جو تم سے بڑے مقام پر ہیں، جو دنیاوی طور پر بڑے ہیں، ان کی طرف مت دیکھو، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنے نیچے والوں کی طرف دیکھو. یہ دس از بائی دا گریس آف اللہ کہ اللہ نے مجھے آپ کو ایک ایسی جگہ پر بٹھایا کہ ہم دینے والوں میں سے ہیں. اگر خدا ہمیں لینے والوں میں سے کر لیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو مقصد یہ ہوا کہ آپ کو نیک نیتی سے، ایمانداری سے جد و جہد کرنی ہے، اور وہ جد و جہد جو ہے وہ آپ کی محنت ہے، اور خدا اس محنت میں رنگ لائے گا. دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے میں آج کے دور سے، اور بالخصوص یہ کرونا کے حوالے سے، 2020 کے حوالے سے، یہ جو اس وقت پینڈیمک چل رہا ہے پوری دنیا میں، اس کے حوالے سے بات کروں گا. آج دنیا بدلنے جا رہی ہے. میں آپ جیسے جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں، یوتھ والے، ینگسٹر، بچے بچیاں ہیں، جو کہ 60% ہمارے آبادی کے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ خدا را، میں اپنے بچوں کو بھی بار بار یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا را ٹیکنالوجی کو سمجھو. یہ میں اپنی بات پر تو آتا ہوں. ابھی میری تو چلے جو سٹوری ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، بٹ میں چاہوں گا کہ میرا آج کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھیں، بیکاز جیسا کہ بات ہوئی، میں نے زندگی میں ہمیشہ کوشش کی کہ جو لیٹسٹ گیجٹ ہے وہ رکھا جائے، کیونکہ یہی آپ کی ترقی ہے. ٹھیک ہے، سارے آئی فون X1 نہیں لے سکتے، آئی فون 11 نہیں لے سکتے، بٹ یہ تو ہے کہ اسمارٹ فون اس وقت میں جو نوکیا کا C9 ہے وہ 8-9 ہزار روپے کا ہے. لیکن آپ اپنے اندر کوشش تو پیدا کریں. اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے کہ کیا سوشل میڈیا کو آپ صرف اور صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کریں گے؟ قطعی طور پر نہیں. میں اگر فیس بک کو یوز کرتا ہوں، اب میں اس کو پیسے بنانے کے لیے یوز نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے میرے پاس اور بہت سے دروازے ہیں، خدا میری مدد کرتا ہے، جہاں سے ہم پیسے بنا سکتے ہیں جائز طریقے سے، کاروبار کر کے، انویسٹمنٹ کر کے. لیکن میں اس کو سیکھنے کے لیے اپنا علم کے سمجھتے ہوئے میں اس کو حاصل کرتا ہوں. بٹ جو بچے بچیاں ہیں، اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی ڈگری نہیں چاہیے. آپ نیک نیتی سے، ایمانداری سے، وہ جو ہیں اپنا کون سا ہے جی گورنمنٹ کا اگنائٹ، اور وہ دوسرا جہاں پر یہ ڈفرینٹ قسم کے کورسز ہوتے ہیں، وہ ہشام بھی، ہاں یا ڈی جی اسکلز. یہ مجھے نہیں پتا تھا. رات میں ہشام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک وقت میں کوئی 450 لوگ اس کے ساتھ تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہشام is like a younger brother to me. We know each other for the last 30 years.
30 سال سے میں اس کی فیملی کو, وہ میری فیملی کو, آپ اندازہ کیجئے اس وقت میں ہشام کی عمر کیا ہوگی, اور میری عمر بھی آج سے آدھی عمر کے برابر تھی. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ میں 1990 سے ہشام کو جانتا ہوں. تو ان کے بڑے بھائی ہیں, ان کے والد صاحب ہیں, ان کی والدہ بتانے. کل مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اتفاق سے میں نے صرف فیس بک لائیو کے اوپر دیکھا اور وہیں سے میں وہ لے کر لنک اور میں ایڈ ہو گیا اس کے اس پر اپنا اس پہ یہی اسٹریم یارڈ پر. تو بتانے کا, اور اس نے فوراً مجھے اس کو اس میں لے لیا سامنے پینل پہ اور ہم نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے آج کی جو دنیا ہے, اگر کسی نے ترقی کرنی ہے تو وہ ٹیکنالوجی کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے, اب جس طرح میں کہتا ہوں کہ ایک ینگسٹر جو ہے جس کی عمر 25-30 سال ہے, 18 سال کے بعد سے لے لیجئے, وہ اب ریحان اللہ والا از what a big example for everybody. 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے آپ کو اس کمپیوٹر سیٹ اپ میں لا کر, ٹیکنالوجی میں لا کر پیسے بنانے شروع کیے اور پھر پروفیشن اڈاپٹ کیا. اینڈ ٹوڈے ہی از اللہ کی ان پر خاص مہربانی ہے, ہی از اے سکسیس اسٹوری ان دیٹ. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ کیا یوٹیوب, فیس بک, ایون ٹک ٹاک, یہ جو ہیں یہ صرف اور صرف وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں؟ نو. اگر دیکھا جائے ایک بچہ یا بچی, خاص طور پر آپ جیسی ہماری بیٹی, ہماری بہن جو ہے, کیا وہ گھر میں بیٹھ کر تھوڑا سا علم حاصل کر کر, ڈی جی اسکل سے 2-4 کورسز کر کر, کیا وہ ایک فری لانسر کا کام نہیں کر سکتی؟ کیا وہ یہاں پر جو یہ آپ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو ایک اچھے رینکنگ میں لے جا کر اپنے منتھلی پیسے نہیں بنا سکتے؟ میں نے دیکھا ایک ہمارا وہ ایک جگہ پر ایک ٹی وی کے اینکر کے ساتھ ایک لڑکا کوآرڈینیٹر تھا اور وہ یہ این ایل آئی کا کام کرتے تھے, ڈیزائننگ پروگرامز کی جو ہوتی ہے, یہ اپنا شروع میں کولاج بنتا ہے وہ بنایا کرتا تھا, بڑا اچھا تھا. اب ٹی وی والوں نے ڈاؤن سائزنگ کی, آج سے 4-5 مہینے اس کو نکال دیا. تو جب وہ نکلا تو میں نے اس کو پوچھا بیٹا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میاں صاحب بس میں کوشش کر رہا ہوں اور میں انشاءاللہ ایک چینل, اس نے مجھ سے مشورہ کیا, یہاں تک کہ میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار اگر میں تیرے لیے کچھ کر سکا تو میں, اس نے کہا نہیں میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں میں کر لوں گا. اس نے ایک چینل ریز کیا یوٹیوب کا, اور بلکہ اس نے خریدا کہیں سے جس کے اندر کوئی 1,500 سے 2,000 اس کے پاس سبسکرائبرز تھے. اس کے بعد اس نے ود ان 3 months اس کو 50-60 ہزار سبسکرائبر پر پہنچا دیا. آج وہ مہینے کے بڑے آرام سے $3-4 ہزار بنا رہا ہے, 4 مہینے بعد $3,000 بنا رہا ہے. اب آپ دیکھیے اگر ایک عام سا مطلب ہے وہ تھا, لیکن دن رات محنت کرتا ہے, ہر وقت گاڑی میں کیمرہ رکھتا ہے, وہ رنگ والی اس نے وہ رکھی ہوئی ہے, جہاں اس کو دل سمجھ میں آتا ہے وہاں وہ ویڈیو بنا. مقصد یہ ہے کہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. اب اگر آپ کو خواہش ہوئی, آپ نے مجھے کہا, میں آ گیا, مجھے بھی اب کیا ناؤ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کہ میں اپنے یہ ویب کے اوپر میں نے آج میسج کیا ہے, ان کا ہنستے ہوئے جواب آیا, آئی ایم ٹرائنگ ٹو کہ میں پریزیڈنٹ کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان جو سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, ان کو اپنے چینل پر لاؤں اور وہ بھی مجھے ریکمینڈ کریں. اور وہ دیکھیے اللہ کا شکر ہے, آئی بیکم آئی تھنک شاید فرسٹ ڈیجیٹل سینیٹر آف دا ورلڈ. یہ تھوڑا آنر تو نہیں ہے کہ دیکھیے, اور یہ چند دن کی محنت سے, اور یہ کس وقت کی محنت ہے, یہ لاک ڈاؤن کی محنت ہے. میں چاہوں گا کہ میں سب کو بتاؤں. اچھا دیر از ون مور تھنگ, اسی کام کے لیے میرے دوست ہیں کئی, میرا بیٹا ہے بڑا, وہ کہتا ہے بابا یار آپ ایک 50,000 کا بندہ رکھ لو. آئی سیڈ میرا پتر میں 50,000 کا بندہ تو رکھ لوں گا, لیکن وہ کیا ہوگا کہ وہ پھر ہوائی جہاز تو میرے پاس ضرور خریدا ہوا ہوگا, لیکن پائلٹ کوئی اور ہوگا. تو وائی ناٹ کہ اگر اللہ نے مجھے ہوائی جہاز دیا ہے تو میں پائلٹ بننے کے لیے اپنی سکل حاصل کروں, تاکہ جب میرا دل کرے میں خود, اور اس کے بعد میں 6 پائلٹ جو ہے وہ اپنے پاس ملازم رکھ لوں, کم از کم میں ہینڈی کیپ تو نہیں ہوں گا. This is what my feelings are کہ دیکھیے اللہ کی مہربانی ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ I would be the only this type of success story کہ میں نے پینڈیمکس میں, لاک ڈاؤن میں 3 کے 4 نئی کمپنیاں بنا لی,
डिजिटल वर्ल्ड को, पूरी वर्ल्ड को समझ लिया। आज अगर मुझे कोई पूछे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, अपना ये जो हमारा ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या चीज है, उसके बाद आईओटी क्या है, मतलब है दीज आर दी बेसिक्स। ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, IR4 IR5, फिर यहाँ तक के आने वाले वक्त में जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ जाएगी, यहाँ तक के दुनिया में कौन सी गवर्नेंस है जो सबसे बेस्ट यूज ऑफ आईटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइज वर्ल्ड जिसको हम कहें, वो कौन सा मुल्क है। यस, मैंने उसके प्राइम मिनिस्टर को सर्च किया, सॉरी प्रेसिडेंट लेडी है उनकी, उनको सर्च किया, उनके मिनिस्टर्स को देखा, उनके वीडियोस देखे, उनका सिस्टम देखा, दुबई की जो गवर्नेंस है उसको देखा। आई मीन दिस इज व्हाट द लर्निंग इज। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि दो चीजें हैं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करें अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, अपना मकसद, अपना टारगेट हासिल करने के लिए। अल्लाह मदद करेगा और जरूर उसमें बेहतरी होगी। जी प्लीज। बहुत मुझे खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई आपका एंथुसियाज्म देख के। बात तो यही होती है ना कि अगर हम या तो दूसरों पर डिपेंड कर लें या वो सीख के खुद को काबिल बना के फिर 4 लोगों को काबिल बनाए, उसका मजा ही कुछ रहता है। अच्छा, तो यही आपके बिजनेस की सक्सेस स्टोरी रही होगी। आपने जो भी चीज इनोवेशन आई उसको सीखा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। जी 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 ये मैं यहाँ आपके साथ एक मजाक की हद तक बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक था। एक वक्त में हमारी फैक्ट्री नहीं चलती थी। जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो मैं कई दिन, एक हफ्ता फैक्ट्री के अंदर रहता था। और अगर देखा जाए तो हमारी मतलब है शायद नज़र भी पूरी वहाँ तक ना पहुँच सके, इतनी एक प्रोडक्शन लाइन है, फिर वापस होके उसी को वापस आती है, फिर वो हमारा पैनल बनता है, लकड़ी का बोर्ड जो है, हजारों की तादाद में उसके अंदर छोटी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं वो, और वो एक पूरा प्लांट है। तो आज मुझे याद आ गया, मैं सारा दिन, सारी रात शेड के अंदर रहता था, और वो जो शीट्स थी मैं उनके ऊपर सो जाता था। मेरे बच्चे छोटे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1994 में, जब मेरे वालिद की डेथ हुई। 95 में मैंने ये मेहनत इस तरीके से 94 और 95 में करनी शुरू की। अल्लाह ने मदद की। ये जो आपने कहा, मैं जिस मशीन पर खड़ा जाता था तो ऑपरेटर मशीन पर हट जाता था, और एक बटन, हजारों बटन है जी हमारे फैक्ट्री पे। मेरा अल्लाह बड़ा है, शुक्र है अल्लाह की जात का, और मैं खुद वो मशीन चलाता था। बड़ी में देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैक्ट्री के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, मतलब बड़ा प्लांट हो गया हमारा। उसी तरह का एक प्लांट जो है लाहौर में है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अगर फैक्ट्री पे महीने नहीं भी जाता तो मैं जैसे अभी भी कहता हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स को, मेरा होटल दुनिया में कहीं और भी है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं वहां पर, ये अभी मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज, कि मैं अपने कमरे में बैठकर, नोइंग द टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी आसानी से, और ये शौक की बात है मैं ये कहूँगा। और फिर जैसे मैं चीज़ों को सीखता गया, उस तरह मेरी कमांड बढ़ती गई, मेरी मैनेजमेंट बेहतर होती गई, और अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी टीम से काम भी बेहतर तरीके से ले सकता हूँ। जी प्लीज। सही। तो इसका मतलब है जो इनिशियली आपके अंदर की जो लगन थी और डेडिकेशन तो आप में थी ही, लेकिन लगन ये कि नई चीज को सीख लेना, मैं खुद देख लूं, ताकि सीख के उसको मैं खुद वो कर सकूं, ऑपरेट कर सकूं। बेटा कुदरती मैंने वो एग्जांपल आपको हवाई जहाज की दे दी ना। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त दी। और मैं आपसे एक चीज ये भी शेयर करता हूँ कि मुझे एक वक्त में शौक हुआ, और ये आज से तकरीबन 20 साल पुरानी बात है, कि क्यों ना मैं जहाज लूं। 20 साल से भी ज्यादा हो गए, लेट 90s में। और मैंने रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया, और मैंने PPL के लिए कोशिश की, जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, जो प्राइवेट पायलट लाइसेंस है उसके लिए, और मैंने फ्लाइंग भी की। लेकिन वो फिर ये हुआ कि एक वक्त में हमें सामने से एक क्लाउड था, और एक वो स्पाइरल विंड होती है वो आई, और ये छोटा सा सेस्ना जहाज था, ये प्रोपेलर टाइप जो होता है, और वो ऐसे यूं घूमा, वॉमिट आई, मैं डर गया। उसके बाद फिर मैंने जहाज नहीं उड़ाया, वरना मुझे शौक था कि यार अगर मैं अपना जहाज लूंगा तो मैं पायलट पहले बनूंगा और उसके बाद फिर जहाज लूंगा।
دوں گا. دس از واٹ میری اپنی ایک سوچ ہے. جی